اس کو غلاف بولتے ہیں، یہ صاف غلاف لیا، اس کے اندر قرآن رکھا، تو تم لوگ جب قرآن رکھنے لگو، اور قرآن بھی وہ جو روشنائی میں آ چکا ہے، قرآن بھی وہ جو لفظوں میں آ چکا ہے، قرآن بھی وہ جو معانی میں آ چکا ہے، قرآن بھی وہ جو دنیا میں آ چکا ہے، دونوں کا علیحدہ سٹینڈرڈ ہے، لیکن تصور میں جا کے ابھی آپ سمجھیں گے، میں بولوں گا تو آپ مجھ پہ اعتراض کر دو گے، سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو قرآن بھی وہ جو لفظوں میں آیا، قرآن بھی وہ جو معانی میں آ چکا، قرآن بھی وہ جو روشنائی میں آ چکا، قرآن بھی وہ جو صفحے پہ آ چکا، اس کو رکھنے کے لیے تمہیں پاک کپڑا چاہیے، تم پاک کپڑے میں رکھتے ہو، تو رب قرآن مجید میں بولا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے محمد ہم نے تیرے دل میں قرآن رکھا۔ تو جب تم قرآن رکھو جو لفظوں میں ہے، جو کاغذ پہ ہے، تو تم پاک کپڑے میں رکھو۔ تو رب نے جب اپنے وہ قرآن کو رکھا کہ پہاڑ میں اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیا اس نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عام دل میں رکھا؟ نہیں، دنیا کا سب سے مضبوط دل ڈھونڈا، دنیا کا سب سے پاکیزہ دل ڈھونڈا، اس کے اندر پھر قرآن رکھا، تو سمجھ آ گئی کہ نبی کا دل دنیا کا پاکیزہ ترین شے ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شے پاکیزہ نہیں ہے، تو پھر اس دل کو دھونے کی وجہ کیا تھی؟ نہیں 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 نہیں، اس سے میرے نبی کا درجہ نہیں، کہا زمزم لاؤ، نبی کے دل سے لگاؤ، زمزم کا درجہ بڑھ جائے، قیامت تک آنے والے لوگ اس زمزم کو پیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے کہا یہ زمزم جس کام کی نیت سے پیا جائے اللہ وہی کام پورا کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پینے کے بعد دعا مانگو، نہیں، پینے سے پہلے نیت کرو، میں زمزم کا پانی اس لیے پینے جا رہا ہوں کہ مجھے 100 حدیثیں یاد ہو جائیں، میں زمزم کا پانی اس لیے پینے جا رہا ہوں میرا فلاں کام ہو جائے، میں زمزم کا پانی اس لیے پینے جا رہا ہوں مجھے علم آ جائے، میں زمزم کا پانی اس لیے پینے جا رہا ہوں میری ماں کو شفا ہو جائے۔ آپ سمجھے آپ بات؟ ایک تو ہے کہ بعد میں دعا مانگنا، نہیں نہیں نہیں، ابھی زمزم کی طرف جا رہے ہیں کہ نیت کی۔ ایک صاحب نے کہا حضور میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا اچھا میں نیت کر کے آیا ہوں کہ آپ مجھے 100 حدیثیں سنائیں گے۔ کہنے لگے اچھا بیٹھ میں سناتا ہوں، تو بیٹھ میں سناتا ہوں۔ تو زمزم کو یہ مرتبہ ملا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے ساتھ مس ہوا۔ تو اس لیے یہ مت سوچیے۔ اور پھر حضور کے دل کو حکمت سے بھر دیا گیا۔ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں کہ گولڈن ٹرے جو ہے وہ منگایا گیا which was brimful with faith and wisdom۔ یہ انگلش کا ترجمہ ہے، انگلش کے پاس کہاں ترجمہ ہوگا؟ وزڈم سمجھ رہے آپ؟ کتنا احمقانہ ترجمہ ہے حکمت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی کیا وہ جو ٹرے آئی تھی، اس ٹرے میں فیتھ تھا اور وزڈم تھی، which was brimful with faith and wisdom۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے فیتھ ملتا ہے اس کو کیا فیتھ دو گے، اور جو ساری دنیا کا عقل کل ہے اس کو کیا تو عقل دے گا؟ تو وزڈم مینز، انگلش کا ترجمہ غلط ہے، حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے میتھمیٹکس، حکمت کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹسٹکس، حکمت کا مطلب ہوتا ہے بائیو، حکمت کا مطلب ہوتا ہے کیمسٹری، حکمت کا مطلب ہوتا ہے تمہاری کیمبرج، آکسفورڈ، رائس، ساری یونیورسٹیز کے تمام علوم اس حکمت کے ایک لفظ میں بند ہیں جو ترمذی کے اندر آیا۔ تو میرے نبی جب معراج پہ جانے لگے اسپیس کے اندر، اسپیس کو تسخیر کرنے لگے، تو جتنے علوم رستے میں چاہیے تھے وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیے گئے۔ اب میرے نبی کو ضرورت نہیں ہے کسی شے کی رستے میں کہ ایئر فرکشن ہوگا، آواز کیسے سنیں گے، کیا ہوگا، نہیں، وہ سارے علوم ڈال دیے گئے۔ آپ کے ناسا سے بندہ جاتا ہے تو ایک بندے کو $12 ملین کا ایک سوٹ لینا پڑتا ہے، اور ہر خلا نورد کو 3 سوٹ ملتے ہیں ناسا سے۔ ایک بندے کو 3 سوٹ، ایک سوٹ $12 ملین کا، ایک بندے کے صرف 3 سوٹ $36 ملین کے، $36 ملین کے ایک بندے کے سوٹ۔ اب جتنے بندے جائیں گے خلائی شکل میں، اب 36 ملین تو اس پہ صرف اتنا لگا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جب ساری حکمت بھری گئی، اب حکیم سے آپ کو اٹھایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک جبہ دیا۔ ناسا نے 12 ملین لگائے، 36 ملین، 3 سوٹ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کسی آپ کی امت کا کوئی پیسہ نہیں لیا، آپ کو جبہ دیا۔ یہ جبہ کہاں سے آیا تھا؟ بولے جنت سے۔ تو جنت میں درزی کب سے آ گئے؟ جنت میں درزی کب سے آ گئے؟ ابھی تو مولوی نہیں پہنچا، ابھی مولوی یہاں رول رہا نیچے، جنت میں درزی کہاں سے آ گئے؟ تو اب میرے بوڑھے اٹھیں گے، جو میرے بزرگ ہیں ان کے دماغ میں ذرا آپ دباؤ
وہ کام ہی اپنی زندگی میں کپڑے سینے کا کرتے تھے. اب آپ کے لاشعور سے یہ بات آ گئی. ادریس علیہ السلام کا کام صرف کپڑے سینا ہے، اور وہ واحد نبی ہے کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا دوست ہے. بڑی یارانہ ہے ان کا اسرائیل علیہ السلام سے. یارانہ تو سب سے ہوتا لیکن خاص تعلق ہے. اسرائیل علیہ السلام ان کو سیر کرانے کے لیے لے گئے تو بولے جنت میں بھی جانا ہے. کہا روح نکالنی پڑے گی. کہا تو نکال لے، تیرے کو کیا پرابلم ہے، نکال روح باہر. روح نکالی، پھر ڈالی، چلو جنت میں سیر کر لیں. جنت دیکھی، دیکھنے کے بعد کس کا من کرتا امریکہ آ کے پاکستان واپس جائے؟ جب تک کہ FBI والے ہتھکڑی لگا کے جہاز میں بٹھا کرنا ہے، کون واپس جاتا اپنے ملک؟ تو پھر جنت میں آ کے ادریس علیہ السلام بولے بھائی ہم تو واپس نہیں جائیں گے. کہنے لگے حضور واپس چلیے. کہا جنت میں کون آتا؟ کہا جس کی جان پہلے نکلتی. تو کہا نکال تو لی، نکال کے ڈال دی، اب یہی رہوں گا. تو اسرائیل علیہ السلام بولے سب سے پہلے دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے تو ان سے پہلے کوئی آ نہیں سکتا. تو ادریس بولے تو یہ حوریں کیوں پھر رہی ہیں، یہ غلمان کیوں پھر رہے ہیں، یہ پرندے کیوں پھر رہے ہیں، یہ حضور سے پہلے کیوں ہیں؟ تو فرشتے بولے یہ حضور کے نوکر بن کے رہ رہے ہیں. تو ادریس علیہ السلام نے کہا اگر یہ نبی کے نوکر بن کر جنت میں رہ سکتے ہیں تو ادریس نوکر بن کے کیوں نہیں جنت میں رہ سکتا؟ ادریس علیہ السلام کا کام کپڑے سینا. تو جنت سے اگر میرے نبی کا ڈریس آیا ہے تو دو ہی سی سکتے ہیں، یا فرشتوں نے سیا یا ادریس علیہ السلام نے سیا. یہ جب جبہ پہن کر میرا نبی چلا، آخری جملہ ہے، آپ حکیم سے جبہ پہن کر براق پہ بیٹھنے لگے ہیں. جبہ پہن کر جب چلے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ اللہ تو خاص نظر سے دیکھتا ہے اپنے نبی کو. قد نرى تقلب وجهك في السماء. تو جب میرا نبی حکیم سے چلا ہوگا، ایک وجدان کہتا ہے میرا، جب نبی حکیم سے چلا ہوگا اور فرشتے 2,10,000 فرشتے ساتھ ان کے، اتنا حسین لگا ہوگا نبی کہ رب خود بول اٹھا سبحان اللہ.